اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کرتی ہوں اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی حلال روزی میں برکت عطا فرمائے اور حلال کا لقمہ ہی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 5 سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 19 تلاوت کریں گے، رکوع نمبر 19 تلاوت کریں گے، اور ساتھ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقات وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيم وأن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَسْتَفْتُونَكَ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، فی النساء عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حوالے سے وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کل آپ ان کو بتا دیجئے، کل اللہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ یفتیکم تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن ان کے بارے میں، یعنی عورتوں کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ وما یتلا علیکم اور وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تمہارے اوپر، فی الکتابی تو اس کتاب یعنی کہ کتاب میں سے، فی یتامہ یعنی کہ ان احکام کے حوالے سے جو اللہ نے حکم دیے ہیں یتیموں کے متعلق، جو یتام النساء جو یتیم بچیاں ہیں ان کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں احکام دیے ہیں، اور یہ آیتیں تم پر اس کتاب کی یہ پڑھی جاتی ہیں۔ لا تؤتونہن ما کتب لہن، اللہ فرماتا ہے کہ بچیوں کے حوالے سے جو یتام النساء جو یتیم بچیوں کے متعلق جنہیں لا تؤتونہن جنہیں تم نہیں دیتے ہو، ما کتبہ جو تمہارے پر فرض کر دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، لاہن ان کے لیے، یعنی جو ان کے لیے یتیم بچیوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، ایک چیز فرض کر دی گئی ہے اور تم انہیں نہیں دیتے ہو، یعنی ان کی حق تلفی کرتے ہو، ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے ہو۔ وَتَرْغَبُونَ اور خواہش کرتے ہو، رغبت کرتے ہو، ان تنکحوہن کہ خود نکاح کر لو ان کے ساتھ، والمستضعفین کیوں ان کے ساتھ خود نکاح کر لو، یعنی ان کا مال دبوچنے کے لیے، یتیم بچیوں کا مال دبوچنے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے تم خود ہی ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ مستضعفین اور قرآن میں تو احکام ہے کہ جو مستضعفین کمزور بچے ہیں، من الولدان ولدان بچے جو کمزور بچے ہیں ان کے متعلق تو یہ احکام ہے، ان تقوموا کہ قائم رہو، لیلیتامى یتیموں کے معاملے میں، بالقسط انصاف پر، قسط کہتے ہیں انصاف کو، یعنی کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف کے اوپر قائم رہو۔ وما تفعلوا من خیر اور جو کرو گے بھلائی کے کاموں میں سے، خیرن بھلائی،
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ علیم، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت خوف کرے یعنی ڈرے، اس کو ڈر ہو اس بات کا، اگر کوئی عورت خوف کرے ڈرے، من بالها نشوزن، کہ اپنے خامہ سے اس کی زیادتی کے حوالے سے، او ارادن، یا روح گردانی کی وجہ سے، فلا جناح علیہما، تو نہیں کوئی حرج ان دونوں کے اوپر، علیہما، ان دونوں یعنی میاں بیوی کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان یصلح بینہما صلحن، کہ وہ صلح کر لیں آپس میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والصلح خیر، صلح ہی دونوں کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اٹھ کر فوراً طلاق طلاق کا لفظ بولنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ آپس میں صلح کر لیں تو یہ جو صلح ہے یہ ان دونوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَحُضِرَاتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، اور اللہ کہتے ہیں تمہارے نفسوں میں جو بخل ہے نا، بخل یعنی کہ جو کنجوس پن ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ موجود رکھا گیا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، یہ یہاں پر پوائنٹ اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے، اللہ نے کہا ہے وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور متقی بنو یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس کو جانتا ہے اللہ۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے، تستطیعوا استطاعت نہیں رکھتے، تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، عورتوں یعنی اپنی بیویوں کے درمیان، کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے ہو کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان پورا پورا انصاف کرو۔ ولو حرصتم، اگرچہ تم اس کے بڑے حریص ہو، تم اس کے بڑے خواہش مند ہو، فلا تمیلوا کل المیل، اللہ کہتے ہیں تو یہ نہ کرو کہ جھک جاؤ ایک بیوی کی طرف، اللہ کہتے ہیں لا تمیلوا، ایسا نہ کرو کہ تم یعنی کہ تمہاری زیادہ بیویاں، ایک سے زیادہ بیویاں، تو ایک بیوی کی طرف تم زیادہ جھک جاؤ، وہ تمہیں زیادہ پسند آ جائے، اور جو دوسری ہے اللہ کہتا ہے فاتازہ روحا، تو چھوڑ دو دوسری کو، کل معلقاتی، درمیان میں اس کو جیسے کوئی چیز لٹک رہی ہوتی ہے نا، تو ایسے لٹکے ہوئے اس کو درمیان میں اس کو نہ چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو، اگر تم اپنا رویہ درست کر لو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پرہیزگار بن جاؤ، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں میاں بیوی میں، یا تفرقا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی یہ وہ دونوں کون، میاں بیوی، خاوند اور بیوی، اللہ کہتے ہیں اگر دونوں میں یہ یعنی کہ ان میں تفرقہ ہو جائے، یعنی یہ جدا ہو جائیں، تو یغن اللہ، تو اللہ غنی کر دے گا، کل من سعتی، ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے وسیع بخشش سے، سعتی اپنی وسعت سے، اللہ تعالیٰ ان کو وسیع بخشش سے، اپنی وسعت سے اللہ ان کو یغن اللہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا اور حکمت والا ہے، یعنی دانائی والا ہے۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور بے شک ہم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اور حکم دیا ہے تمہیں بھی، یعنی کہ تمہارے پاس قرآن ہے، اور تم سے پہلے جن کو زبور دی گئی، جن کو توریت دی گئی، جن کو انجیل دی گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا، اور تمہیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کے ملکیت میں ہے، آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے اور زمین میں بھی جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور حمید، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَقَافَ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، وکیل کہتے ہیں کارساز کو، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیل۔ اِن یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں، اِن یشاء، اگر چاہے تو یذہبکم، لے جائے تمہیں، ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی
بآخرین اور لے آئی دوسروں کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اللہ کے پاس پاور، اللہ تعالیٰ کے سارے پاس اختیارات ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے میں اگر کوئی بات اللہ کو ناپسندیدہ لگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر مقرر کر دے اور تمہیں اپنے منظر عام سے تمہیں یعنی کہ ہٹا دے، منظر سے ہی تمہیں ہٹا دے، تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا. اور سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے، ایسا کرنے کے حوالے سے اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے پوری اللہ تعالیٰ. من کانا یرید ثواب دنیا، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے صرف دنیا کے ثواب کا، تو یہ تو بندے کی اپنی تنگ نظری ہوتی ہے نا، کم نظری ہوتی ہے نا، وہ صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے. فَعِندَ اللَّهِ ثواب دنیا والآخرت، اور اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، دونوں قسم کے ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس. پھر ایک ہی ثواب کیوں مانگا جائے؟ دنیا داری کے والے سے اللہ تعالیٰ سے دونوں قسم کے ثواب مانگے جائیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا ہے اور ہر چیز دیکھنے والا ہے. بے شک. صدق اللہ العظیم. تمام واجب الاحترام سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 19 اس کی آیت نمبر 127 کے مطابق اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت عرب کے لوگ عورتوں اور یتیم بچیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے اس کا ذکر تو سورۃ النساء کے شروع میں بہت تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے، اور انہی کے متعلق لوگ طرح طرح کے پھر سوال کیا کرتے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں مزید، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ جو تمہیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے نا، اس کو پورا کرو، اس کی تعمیل کرو، اس حکم کی تعمیل کرو، اور عورتوں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں اور مقرر کیے گئے ہیں ان کے ادائیگی میں بالکل سستی نہ کرو. یا ایک روایت لیتے ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ روایت کرتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی بچی یتیم رہ جاتی تو اگر وہ حسین ہوتی، مطلب بڑی حسین و جمیل خوبصورت ہوتی، تو اس کا جو ولی ہوتا تھا، ولی جس کے ذمے اس کی کفالت اور اس کی پرورش کا ذمہ ہے، جو اس کا سرپرست ہے، تو وہ جو ولی ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ خود ہی نکاح کر لیتا، لیکن اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال تک نہ کرتا. اور اگر وہ یتیم لڑکی خوبصورت نہ ہوتی، حسین و جمیل نہ ہوتی، تو پھر اس کو یتیم بچی کو اپنی مرضی سے جو اس کا ولی تھا نا کسی اور کے پلے باندھ دیتا، اور اس کا جو مہر تھا، مہر وغیرہ وہ ولی خود ہی وصول کر لیتا. ان تمام چیزوں کی ممانعت کر دی گئی. اللہ نے فرمایا کہ یتیم بچیوں کی طرح یتیم بچوں یعنی لڑکوں کے ساتھ بھی بے انصافی نہ کرو، ان کو کمزور سمجھ کر ان کے مال ہڑپ نہ کرو. یاد رکھو ان کا خدا تو بہت طاقتور ہے، اور پھر اس رب کی پکڑ سے اور اس رب کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ آیت کے آخر میں فرما دیا اللہ نے کہ اگر تم یتیم بچوں اور یتیم بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور ان کے مال کی بھی حفاظت کرو گے، تو ساتھ ہی ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اچھا انتظام کرو گے، تو وہ بدلہ دے نہ دے، یتیموں کے پاس اس کا بدلہ دینے کا نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس نیک عمل کا ضرور تمہیں بدلہ دے گا، اس کا تمہیں ضرور اجر دے گا اللہ، اور اپنی شایان شان اس کا صلہ دے گا، اور اللہ اس معاملے میں بالکل کنجوس نہیں ہے. آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوف کرے یعنی اس کو ڈر ہو اپنے خاوند سے، مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بیوی بھانج ہوتی ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، یا مستقل ہی اس کو ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے کہ شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا، یا شکل و صورت اس کی جو عورت کی ہوتی ہے وہ شوہر کو پسند نہیں ہوتی، تو مرد چاہتا ہے کہ اسے طلاق دے دے اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لے، یا کسی کی 2 بیویاں ہیں تو ان میں شوہر کی دلچسپی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے تو دوسری کو وہ طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس عورت کے دل میں خوف پیدا کر دیتی ہیں. تو ایسے موقعوں کے لیے عورت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی ہے، یعنی کہ اس کی جدائی کے اوپر، اس سے الگ ہونے کے اوپر بلکہ ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ پہلے اپنا جو مہر ہے نا، وہ جو حق مہر ہے وہ معاف کرے یا اس کو کم کرے، اپنے حقوق زوجیت سے دوسری بیوی کے حق میں دستبردار ہو کر یا اپنے نفقہ کے بوجھ کو ہلکا کر کے
جو نان نفقہ، کھانے پینے کا خرچہ، کپڑے وغیرہ کا، یعنی کہ ضروریات زندگی کا جو خرچہ ہوتا ہے، تو اس خرچے کے بوجھ کو ہلکا کر کے خاوند کے ساتھ مصالحت کر کے رہے، تاکہ وہ اسے طلاق نہ دے یا طلاق دینے کے بارے میں سوچے ہی نہ۔ آیت میں یہ بات بھی آئی کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یعنی جدائی سے بہرحال صلح ہی بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مطلب طلاق کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، اور حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ طلاق کا ہی عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ صلح کر لیں، یہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بخل کا فرمایا کہ ہر شخص مرد ہو یا عورت اپنے فائدے سے دستبردار ہونے میں بہت بخیل ہے، ایسا کرنا کوئی بھی خوشی خوشی گوارا نہیں کرتا۔ آیت کے آخر میں مردوں کو ہی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ احسان سے کام لیں، احسان سے کام لیں، اور اپنی ناپسندیدہ بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور اس کے حقوق کی پاسداری کریں، اور پاسداری میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، یعنی کہ تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا۔ آیت نمبر 129 کے مطابق بیویاں جب ایک سے زائد ہوں تو وہ ہر طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، جیسے کہ شکل و صورت میں ڈفرنٹ ہوتی ہیں، صحت کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، خوش خلقی کے حوالے سے یا بد خلقی کے حوالے سے، یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو انڈیویجولی ڈفرینسز آ جاتے ہیں عورتوں کے درمیان میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری جتنی بھی باتیں جس میں انسان بے بس ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے اختیار میں تو نہیں نا، فطری طور پر یہ ساری یعنی کہ تبدیلیاں یا یہ سارے اختلافات ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کہیں ایک ہی بیوی میں کھو کر نہ رہ جانا کہ دوسری بیوی کے حقوق مارے جائیں، بلکہ مساوات کو ملحوظ رکھنا۔ آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر صلح کی ہر تدبیر ناکام ہو تو پھر زیادہ غمگین ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت وسیع بخشش والا ہے، دانائی والا ہے، وہ ضرور ایسی صورت پیدا کر دے گا جس میں دونوں کی خوشحالی کا سامان مہیا ہو جائے گا، یعنی خاوند کو بھی ایسی بیوی دے گا جو اس کے لیے قرۃ العین ہوگی، اس کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہوگی، اور اس طلاق یافتہ عورت کو ایسا اللہ تعالیٰ خاوند عطا فرمائے گا جو اس سے محبت کرے گا اور اس کے آرام کا بھی خیال رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 131 کے مطابق جو کتابیں مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسل پر نازل ہوئی، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، جو تمہاری اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، ان سب میں تمام امتوں کو تقوی کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ تمام واجب الاحترام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دل میں خوف پیدا ہوگا تو انسان کا ظاہر اور باطن سنور جائے گا نا، اور اگر دل خوف خدا سے ہی آشنا نہیں ہے تو پھر زبان سے پاک بازی کے ہزاروں دعوے بندہ کرتا چلا جائے تو پھر بھی نفس اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ آیت نمبر 132 کے مطابق آسمان اور زمین سب کچھ اللہ کا ہی ہے، بے شک اللہ کا ہے۔ آیت نمبر 133 کے مطابق اگر ایمان والوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ تھاما، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں اس اعلیٰ مقام سے ہٹا کر کسی دوسری قوم کو اپنے انعامات کے لیے منتخب کر لے گا۔ پہلی بھی تو اللہ کہتا ہے نا بہت ساری قومیں آئی اور جن لوگوں نے سرکشی کی تھی، جن لوگوں نے اللہ کی حکم عدولیاں کی تھی، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اللہ نے ان کے نام و نشان مٹا دیے، لیکن اللہ کی ذات کو تو کوئی زوال نہیں آیا نا۔ اللہ کل بھی تھا، اللہ آج بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اللہ یا حی یا قیوم ہے۔ زوال تو انسانوں کو آتا ہے نا، زوال تو جمادات، نباتات، حیوانات، اشرات الحرز اور کل کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، زوال تو ان کو ہے نا، اللہ کی ذات کو تو زوال نہیں ہے نا۔ آیت نمبر 134 کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مانگو وہی ملتا ہے۔ یہ تو انسان کے مانگنے کا انداز ہے نا جو بڑا ہی محدود ہے۔ یقین کیجیے آپ، بڑا محدود انداز ہے لوگوں کا۔ بعض اوقات مانگتے ہیں تو صرف اپنی ذات کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ آپ لوگ پہلے دوسروں کے لیے مانگ لیا کرو، جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے حال ہیں، بدحال ہیں، ان کے لیے پہلے رب کے پاس سے تندرستی مانگ لو، ثانیہ مانگ لو، سب کچھ مانگ لو۔
اللہ تعالیٰ تو کل کو دینے والا ہے، ساری کائنات کو دینے والا ہے، اور وہ رب العالمین سے صرف کیا مانگتا ہے؟ وہ دولت مانگتا ہے اپنے لیے، شہرت مانگتا ہے اپنے لیے، عزت مانگتا ہے اپنے لیے۔ یہ تو سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں، تمام واجب الاحترام یہ ساری فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ کیوں نہ رب سے رب کو مانگا جائے، سبحان اللہ، رب کی بے بنا محبت کو مانگا جائے۔ جب دینے والا کنجوس نہیں ہے تو پھر مانگنے والے کو بھی چاہیے کہ مانگنے میں کنجوسی نہ کرے۔ اور تمام واجب الاحترام اللہ تعالیٰ کے پاس تو دونوں جہانوں کا، یعنی دنیا اور آخرت کا ثواب، دونوں جہانوں کا ثواب ہے، تو اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ حضور کائنات، سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، فخر موجودات عالم اور تاجدار ختم نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تو پسندیدہ دعا ہے نا، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیاں رب سے مانگی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، بے شک بے شک۔ اور اس کے ساتھ ہی تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 19 ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق دے، آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔